بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہدایت FN کے ناظرین، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے شب معراج کی فضیلت بیان کرنے کی۔ بات کرتے ہیں فضیلت والی راتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے، جیسے انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے فضیلت دی ہے۔ اسی طرح بعض راتوں کو اور ایام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ فضیلت والی راتوں میں بات کی جائے تو وہ راتیں آتی ہیں جس میں شب قدر، شب برات، شب معراج اور شب عید ہیں۔ یہ جو راتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو پسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو پسند فرما کر امت محمدی کو یہ راتیں بخشی، تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے۔ اور اگر بات کی جائے فضیلت والے دنوں کی تو اس میں عاشوراء کے ایام باعث فضیلت ہیں۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور فضیلت والی راتوں اور ایام کے بارے میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج قرآن و حدیث کی روشنی سے ہی ایک ایسی شب کو بیان کریں گے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بھی کیا۔ اب ہم بات کریں گے شب معراج کی رات کی۔ 27ویں رجب کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 8 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور رسالت لے کر نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے رجب کے مہینے کی، رجب کا مہینہ تو ویسے ہی بہت افضل مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں ہی اللہ پاک نے اپنے ایک ولی حضرت مولا علی، جسے ہم مولا مشکل کشا کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہیں بھی ہمیں عطا کیا۔ یعنی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا بھی یہ مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا تحفہ بھی اسی مہینے میں ملا۔ اور اس مہینے میں روزوں کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور حدیث کی روشنی سے ثابت ہوا کہ 27ویں رجب کے روزے کا ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ آگے ہم بات کریں گے ایک حدیث سے۔ سید حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے، اگر اس دن کوئی روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو اسے 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 سال کی راتوں کی عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی کہ یہ 27ویں شب ہے، اور یہ دن وہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دن رسالت عطا فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا معمول یہ تھا کہ وہ 27ویں رجب آتی تو وہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور نماز ظہر کے بعد نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ بعد میں وہ 4 رکعتیں نوافل ادا کرتے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے تھے، اور پھر جب عصر تک کے ٹائم ہوتا اس ٹائم تک وہ دعاؤں میں مشغول رہتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ بیان کر رہے ہیں ہم رجب کی فضیلت، رجب کی رات کی عبادات اور دن کی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایک خاص عمل بتائیں گے اس دن کا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہدایت FN پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔
ہم جو بھی عبادات بتا رہے ہیں وہ حدیث کی روشنی سے بتا رہے ہیں، نہ تو کوئی لمبے لمبے وظائف پاس سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی من گھڑت بات بتا رہے ہیں۔ احادیث کی روشنی سے بہت ہی مشکل سے ہم نے یہ وظائف تلاش کیے ہیں، نوافل تلاش کیے ہیں، اور ان نوافل کا طریقہ کار بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے ہم بات کریں گے 27ویں رجب کے خاص نوافل کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں کو 12 نفل اس طرح سے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ انا انزلنا اور 12 دفعہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، اور اس نماز سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کلی ذنب خطاۃ اتوب علیہ، یہ 100 مرتبہ پڑھے، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی تسبیح کرے، اور یہ پڑھ کر اپنے والدین کے لیے لمبی عمر کی دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے والدین کو تو لمبی عمر عطا کریں گے ہی، اس کے ساتھ اسے 5 نعمتوں سے نوازیں گے۔ میں جن نعمتوں کا ذکر کرنے والی ہوں انشاءاللہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور جو کوئی بندہ بھی اس طریقہ کار سے نوافل ادا کرے، یعنی کہ 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ انا انزلنا پڑھنی ہے، اور پھر 12 دفعہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد والی سورت پڑھنی ہے۔ جو کوئی بندہ اس طرح سے نوافل ادا کرے گا، اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح پڑھے گا، انشاءاللہ اسے اللہ پاک 5 نعمتوں سے نوازیں گے۔ ان میں سے سن لیجئے وہ نعمتیں کون سی ہیں۔ مہلوک کا عمر بھر محتاج نہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اور لاسٹ میں سن لیجئے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی سرفراز ہوگا۔ سبحان اللہ۔